حبیب نے فرمایا دوسرے وہ شخص جو اپنے سینے میں کینہ رکھتا، یہ بہت بڑا مرض ہے۔ جو آدمی دوسرے سے حسد کرے، کینہ کرے، کسی کی نعمت کو دیکھ کر کوئی دولت میں زیادہ ہے تو اس سے کینہ ہو جائے، کسی کو جو ہے عزت زیادہ ہے اس سے کینہ ہو جائے، کسی کو اللہ نے صورت اچھی دی ہے اس سے حسد ہو جائے، یعنی کسی کی نعمت کو دیکھ کر جلنا، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے۔ ہمیشہ آدمی اپنے آپ کو شیطان حملے کرتا ہے، دکھلاتا ہے، کبھی دیورانی کو جٹھانی کو دکھلائے گا، کبھی جٹھانی کو دیورانی کو دکھلائے گا، اور پھر دونوں میں اس حسد کو پیدا کرے گا۔ اسی طریقے سے چھوٹے میں بڑے کو، عورتوں میں مردوں کو، مردوں میں عورتوں کو، دکانداروں سے دکانداروں کو، تاجروں سے تاجر کو، حتیٰ کہ عالموں سے عالم کو حسد کروا کے اور برباد کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شیطان لعین سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ہمارے آقا فرماتے ہیں کسی سے حسد مت کرو، کسی سے کینہ کپٹ مت رکھو، اگر دشمنی ہو تو اللہ کے دین کے لیے، اور دوستی ہو اللہ کے دین کے لیے۔ من اطاع للہ ومنع للہ، اللہ کے لیے کسی کو دینا، ایسا اللہ کے لیے کسی کو روک لینا، الحب للہ والبغض للہ، اللہ کے لیے کسی سے محبت کرنا، اللہ ہی کے لیے کسی سے دشمنی کرنا۔ کوئی دین کا دشمن ہے تو ہم سے بھی دشمن ہے، کوئی دین کا مذاق اڑاتا ہے تو ہماری نظر میں بھی اس کی کوئی قدر نہیں ہونی چاہیے، کوئی عزت نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی اسلام کا مذاق اڑائے تو وہ ہماری نگاہوں میں محبوب نہیں ہونا چاہیے۔ میری ماں اور بہنوں، اگر اللہ کے لیے یہ محبت ہے تو فرمایا، اور اسی طریقے سے آج کی رات کے اندر وہ لوگ جو رشتے ناتوں کو کاٹتے ہیں، یہ بھی بہت بڑی برائی ہے، بہت بڑی برائی ہے۔ رشتوں کو کاٹنا، کسی کی جو ہے اس کی برائیوں کو بتا کر کے لوگوں کو دور کر دینا۔ اللہ کے حبیب تو فرماتے ہیں جو تم سے رشتے کو کاٹے تم اس سے رشتے کو جوڑو۔ دشمنی کو عام مت کرو، عداوت کو عام مت کرو، رشتے تقدیر پر ہوتے ہیں، تم کون ہوتے ہو کسی کے رشتوں کو کاٹنے والے؟ یہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بہت بری۔ اور فرمایا جو لوگ والدین کی نافرمانی کرتے، والدین اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، جو زندگی میں آدمی کو ایک ہی بار ملتے، دوبارہ ماں باپ نہیں ملتے، جوانی دوبارہ نہیں ملتی، اسی طرح ماں باپ دوبارہ نہیں ملتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہ کی جانب سے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اس کے پیروں کے تلے جنت ہے۔ ماں جنت کا دروازہ ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے، اس لیے باپ کی اطاعت، ماں باپ کی اطاعت کرنا بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی خوبی ہے۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، یہ رات عبادت کی رات ہے، تلاوت کی رات ہے، ذکر کی رات ہے، دعا کی رات ہے، اللہ سے مانگنے کی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ کتنا مانگ لو، چنانچہ ایک حدیث میں ہے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں فرشتہ پہلے دروازے پر آ کر اور کہتا ہے سلام ہو ان مسلمانوں پر جو آج کی رات رکوع کے اندر ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم پڑھ رہے ہیں۔ دوسرے دروازے پر فرشتہ کہتا ہے سلام ہو اللہ کا ان بندوں اور بندیوں کے اوپر جو آج کی رات کے اندر سجدے کے اندر ہے۔ تیسرے دروازے پر فرشتہ اعلان کرتا ہے سلام ہو ان مسلمانوں پر جو آج کی رات میں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ تجھے جو مانگنا ہے مانگ لے اے اکبر، یہی وہ در ہے جہاں آبرو نہیں جاتی۔ اللہ کے دربار پہ تو انبیاء مانگتے ہیں۔ آدم نے کس سے مانگا ہے؟ اللہ سے مانگا ہے۔ نوح نے کس سے مانگا ہے؟ اللہ سے مانگا ہے۔ یونس نے مچھلی کی پیٹ میں کس سے مانگا ہے؟ اللہ سے مانگا ہے۔ یوسف نے جیل کی کوٹری میں کس سے مانگا ہے؟ اللہ سے مانگا ہے۔ آتش نمرود میں ڈالنے کے وقت میں ابراہیم خلیل اللہ نے کس سے مانگا ہے؟ اللہ سے مانگا ہے۔ چھری کے نیچے آتے ہوئے اللہ کے حبیب، اللہ کے بندے اسماعیل علیہ السلام، اسماعیل ذبیح اللہ نے کس سے مانگا ہے؟ قرآن کہتا ہے اللہ سے مانگا ہے۔ دریائے قلزم کے اندر بہتے ہوئے دریا کے سامنے راستہ کس نے مانگا ہے؟ موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ سے مانگا ہے۔ اور ہمارے آقا تو ہر لمحہ اللہ سے مانگنے والے تھے، اللہ سے مانگنے والے تھے۔ ابھی نبوت عطا نہیں کی گئی ہے، لیکن آپ جبل نور پر تشریف لے جاتے ہیں، غار حرا پر تشریف لے جاتے ہیں،
اللہ سب کو بھی مکے کی زیارت کروائے. جب مکے جائیں گی تو آپ دیکھیں گی بہرحال آپ ایک عورت ذات ہیں, وہ تو 1000 فٹ اوپر غار ہے, وہ چوٹی زمین سے 1000 فٹ اوپر ہے. اچھے اچھے جوانوں سے بھی ہمت نہیں پڑتی ہے. اللہ تعالیٰ نے 9 سال پہلے جب میں حاضر ہوا تھا اس وقت طاقت بھی تھی, قوت بھی تھی, یہ سوچ کر کہ ہمارے آقا نے اس پہاڑی سے ٹیک لگائی ہے, کاش یہاں ہماری پیشانی لگ جائے, ہاتھ لگ جائے. کیا قسمت ہے. اللہ وہ چٹان تو ابھی اسی طرح موجود ہے, اسی طریقے سے وہ ڈھلکی نہیں کہ ہٹ گئی ہو, مٹ گئی ہو, نہیں, ابھی وہ غار بعین ہی ویسے موجود ہے جیسے 1450 سال پہلے تھی. اللہ کے حبیب نے جہاں قیام کیا, اللہ سے دعائیں کی, جہاں جبریل امین اللہ کی اس کتاب کی پہلی آیت لے کر کے تشریف لائے, اقرأ باسم ربک الذی خلق, تو وہ جبل نور میں کس سے مانگا ہے؟ اللہ سے مانگا ہے. حرم میں کس سے مانگا ہے؟ اللہ سے مانگا ہے. حتیم میں کس سے مانگا ہے؟ اللہ سے مانگا ہے. حجر اسود پر کس سے مانگا ہے؟ اللہ سے مانگا ہے. اپنی لب مبارک کو اس پتھر کے اوپر, جو پتھر اللہ تعالیٰ نے جنت سے اتار کے دنیا میں بھیجا, میرے حبیب میں اپنی نشانی بھیجتا ہوں, جنت کی نشانی بھیجتا ہوں, تاکہ میرے بندے اور بندیاں اس کو بوسہ لگا لیں, اسے چوم لیں اگر میری جنت تک آنا ہے, اور اس پر ماتھے رکھ کر کے اور ہونٹ رکھ کر کے مجھ سے توبہ کر لیں اور مجھ سے رو دھو لیں تاکہ میں ان کو جنت تک پہنچا دوں. اس حجر اسود کے سامنے ہمارے آقا نے اللہ سے مانگا ہے. وہ پتھر کا حصہ آج موجود ہے, جس کو قرآن کہتا ہے یہ مقام ابراہیم ہے. اللہ کے خلیل کے قدموں کے نشانات تک موجود ہیں. اتنی دھوپ پڑی اس زمانے کے اندر, 6000 سال پہلے, 4000 سال پہلے مورخین کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا دور گزرا ہے. 4000 سال سے اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو محفوظ رکھا ہے کہ یہ پتھر میرے یہاں سے آیا ہوا ہے. اس مقام پر کس سے مانگا ہے؟ اللہ سے مانگا ہے. اس لیے میری ماں اور بہنوں, ہمیں جو کچھ مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے. اللہ کے سے جو جتنا مانگے گا اللہ اتنا ہی خوش ہوگا, اتنا ہی خوش ہوگا. اللہ والیوں نے بہت کچھ مانگا ہے. عورت کی ذات تو کمزور ہوتی ہے, آنسو بہت جلدی گراتے ہیں, دل بہت جلدی ٹوٹ جاتے ہیں. اللہ کو بھی بہت پیار آتا ہے, اللہ تعالیٰ کو بہت رحمت آتی ہے. حضرت مریم علیہ السلام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ ہے, اللہ تعالیٰ نے وہ عورت ذات کا قرآن میں تذکرہ کیا ہے کہ میری بندی نے جب مجھ سے دعا کی کہ تو میں نے کہا اے میری بندی غم مت کر, رنج مت کر, دیکھ سر اٹھا تو تیرے سامنے جس پیڑ کے نیچے تو بیٹھی ہے مایوس ہو کر کہ میں قوم کو کیا منہ دکھاؤں گی, میں ان درختوں سے تیرے لیے تازہ کھجور کے پھل کو اتار رہا ہوں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کی دعا کی برکت سے تازہ پھل کو درخت سے ٹپکایا اور ان کے قدموں کے پاس سے اللہ تعالیٰ نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا اور یہ فرمایا یہ کھجور کھاؤ, یہ پانی پیو, یہ میرا بندہ تو میرا رسول ہے, میرا نبی ہے. میں اپنے ذریعے سے, اس کے ذریعے سے کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے باتیں سمجھائیں. سورہ مریم تو مستقل قرآن کی ایک سورت ہے اور اس کی تفسیر میں علماء نے احادیث کو بہت کچھ جمع کیا ہے. مجھے صرف یاد کرنا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ کی کیسی کیسی بندیوں نے مانگا ہے, کیسی کیسی. ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ علیہ ہیں, بہت بڑے اللہ والے, بڑے اللہ والے, اللہ اکبر. جب دفن کیے گئے تو 1 مہینے تک لاہور کے قبرستان سے ایسی خوشبو پھوٹتی تھی کہ لوگ دنگ رہتے تھے. بہت سے بے دینوں نے کہا کہ حضرت کے مریدین نے مٹی کے اندر کیوڑا ملا دیا ہوگا, عطر ملا دیا ہوگا تو اس کی خوشبو پھوٹ رہی ہے. چنانچہ لوگوں نے کہا لیبارٹری والوں سے کہ آؤ اس مٹی کو چیک کرو, اس مٹی کو جانچ کرو, کیونکہ آج تو دنیا کے اندر ایسی سی مشینیں ایجاد کر دی گئی جو ہواؤں کو جانچتی ہیں, جو پانی کو جانچتی ہیں, جو مٹی کو جانچتی ہیں. تو لیبارٹری کے ڈاکٹروں نے یہ بات کہی کہ یہ خوشبو دنیا کی خوشبو نہیں ہے اور دنیا کی کوئی عطر نہیں ہے, یہ اللہ کے یہاں سے بھیجی ہوئی خوشبو. چنانچہ حضرت کی اہلیہ فرماتی ہیں کہ جب میں گئی مدینہ طیبہ حضرت کے ساتھ حج کرنے کے لیے تو میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے علماء اللہ کے حبیب کی مسجد کے اندر درس دے رہے ہیں.
تو میں نے اپنے اللہ سے دعا کی کہ میرے مولا کیا میرا بیٹا بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ تیرے حبیب کے روضے پر آ کر اور تیرے حبیب کی مسجد میں بیٹھ کر تیرے نبی کے فرمان کو سنائے؟ میں نے اپنے مولا سے دعا کی کہ میرے اللہ اگر یہ عزت آپ نے ان علماء کو دی ہے تو مجھے بھی عطا کیجئے کہ میری اولاد بھی اس جگہ آئے اور تیرے حبیب کے فرمان کو امت کو سنائے۔ حضرت کی اہلیہ فرماتی ہیں میں ایک گاؤں کی رہنے والی سیدھی سادھی عورت، لیکن میرے رب نے میری دعا کو قبول کیا اور میرا بچہ مسجد نبوی کے اندر پہنچا اور 24 برس انہوں نے اللہ کے حبیب کا فرمان اللہ کے حبیب کی مسجد میں سنایا۔ اس لیے میرے ماں اور بہنوں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ سے جو جتنا مانگے گا اللہ خوش ہوگا۔ آج امت کے حالات سخت ہیں، یہ صرف نئی پارٹیاں تو آتی اور جاتی رہتی، الیکشن میں جیت و ہار تو الیکشن کا ایک حصہ ہے، لیکن نہیں، صدمہ یہ ہے، فکر یہ ہے کہ ایسی پارٹی آئی ہے تو صرف مسلمانوں کے دنیا کا نقصان تو کر ہی رہی ہے اور اگر بظاہر بہت کچھ لبھاونے باتیں ہیں، اصل نقصان ہمارے دین کا ہے، ہمارے ایمان کا ہے۔ یہ بے دین اہل باطل یہ چاہ رہے ہیں کہ مسلمانوں سے وہی کفریہ کلمات، وہی مشرکانہ باتیں ہماری بچوں سے اسکولوں کے اندر کہلائی جائیں اور ان سے یہ کہا جائے کہ تم اگر ہندوستان میں رہنا چاہتے ہو تو تم کو بھی وہ بولنے پڑیں گے جو ہم مشرکوں کے سامنے بولتے ہیں۔ فکر اس کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں سے امت کو بچائے۔ آپ کی دعائیں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ اللہ ہے، اللہ حفاظت کرنے والا ہے، اللہ مدد کرنے والا ہے۔ علماء جدوجہد کر رہے ہیں، اس لیے مخالفت اس کی نہیں ہے۔ ارے تم بے دین ہو کر تم کو تمہارا مذہب پسند ہے، پسند رہے، ہم کو تو اللہ نے اپنی کتاب دے کر کے اپنی ذات سے جوڑا ہے، ہمیں تو اللہ کی ذات پسند ہے۔ ہمارا اللہ اگر ہم غیر کو پکار لیں تو وہ ناراض ہو جاتا ہے اور فرماتا ہے یہ تم نے کفر کا کام کیا ہے، ہمیں توبہ کرنی پڑے گی، ہمیں دوبارہ کلمہ پڑھنا پڑے گا، ہمیں دوبارہ غسل کرنا پڑے گا، تب جا کے اللہ کے ہاں ایمان والوں میں نام لکھا جائے گا۔ توحید معمولی چیز نہیں ہے، اس لیے شرک سے بچنا یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ اللہ کی مخلوق سے سوال نہیں ہو، اللہ سے سوال ہو۔ اللہ نے اپنی مخلوق کو سب کچھ دیا، اس لیے میری ماں اور بہنوں یہ رات فضیلت کی رات ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک حدیث ابن ماجہ کی ہے، اس روایت پر علماء نے کلام کیا ہے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا اس کی رات میں قیام کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو۔ بہرحال گرمی کا زمانہ ہے، اگر کوئی بہن ہمت کر لے روزہ رکھے تو روزہ رکھنا بھی علماء فرماتے ہیں اس ثواب کی چیز ہے، اور اگر کوئی روزہ نہ